السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے فصل نمبر 6 جس کا موضوع ہے اسم منصوب۔ اسم منصوب وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی طرف نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا، تو ہمیں پاکستانی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ہمیں پاکستانی کہا جاتا ہے نا، تو اسی لیے پاکستانی اسم منصوب ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں یائے نسبت یعنی یائے مشدد لگا دیا جاتا ہے تو اسم منصوب بن جاتا ہے۔ جیسے مثالیں دی گئی ہیں، دیکھیں، بغدادیون بغداد کا رہنے والا یا بغداد کی پیدا کی ہوئی چیز، ہندیون ہند کا رہنے والا یا ہند کی پیدا کی ہوئی چیز، صرافیون علم صرف کا جاننے والا، نحویون علم نحو کا جاننے والا۔ آگے دیکھیں، آپ کی کتاب میں اسم منصوب کے کچھ ضروری قاعدے لکھے گئے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، الف مکسورہ۔ الف مکسورہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہوگا تو اس کو واو سے بدل دیا جائے گا۔ الف مکسورہ کہتے کس کو ہیں؟ جو کھڑا زبر ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر یہ کسی کلمے میں تیسری چوتھی جگہ ہے تو اس کو واو سے بدل دیں گے۔ جیسے دیکھیں، مثال دی گئی ہے، عیسیٰ سے عیسویون، مولا سے مولویون، ٹھیک ہے۔ اور الف مکسورہ کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہ پانچویں جگہ ہو تو گر جاتا ہے، یعنی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، مصطفیٰ ہے تو مصطفیون بن جائے گا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الف ممدودہ یعنی بڑی مد کے بعد والا حمزہ واو سے بدل جاتا ہے۔ جیسے سماعن سے سماویون اور بیضاء سے بیضاویون، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بڑی مد ہے اس کو ہم واو سے بدل دیں گے۔ نسبت کا تیسرا قاعدہ ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر میں یائے مشدد پہلے ہی لگی ہو تو وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ جیسے دیکھیں، مثال دی گئی ہے، شافعیون۔ شافعیون ایک امام کا نام بھی ہے اور ایک مذہب بھی ہے، یعنی جو شافعی مذہب میں ہو تو اس کو بھی شافعی کہا جائے گا۔ اب یہاں پہ یا پہلے سے لگی ہے تو مزید یا لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے۔ اسم منصوب کا چوتھا قاعدہ ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر میں تائے تانیث ہو تو وہ نسبت کے وقت گر جاتی ہے، یعنی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، مثال دی گئی ہے، کوفاتن۔ کوفاتن، یہ تا گر جائے گی اور اس کی جگہ ہم اسم منصوب بنائیں گے کوفیون۔ اور مکہ ہے نا، مکہ سے تا گرا کے مکیون۔ اسم منصوب کا پانچواں قاعدہ ہے کہ جو اسم فاعل ان کے وزن پر ہوں اور اس کے آخر میں یائے مشدد ہو تو پہلے یا کو دور کر کے واو سے بدل دیں گے اور واو سے پہلے فتح دے کر آخر میں یائے نسبت لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک اسم دیا گیا ہے علیون۔ علیون کے آخر میں یائے مشدد ہے۔ یائے مشدد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو یا موجود ہیں، تو پہلے یا کو واو سے بدل دیں گے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے نا، لام، اس کو فتح دے دیں گے اور اس لفظ کے آخر میں یائے نسبت لگا دیں گے تو بن جائے گا علاویون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نبیون ہے لفظ، تو اس سے بنے گا نبویون۔ اسم منصوب کا چھٹا قاعدہ ہے کہ اگر یا چوتھی جگہ کسرہ کے بعد واقع ہو تو آپ یا کو حذف بھی کر سکتے ہیں یا واو سے بھی بدل سکتے ہیں، دونوں ہی صورتیں جائز ہیں۔ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک اسم دیا گیا ہے دہلی۔ دہلی سے آپ یا کو حذف کریں گے اور یا نسبت لگائیں گے تو یہ بنے گا دہلیون، اور اگر آپ اس کو واو سے بدلیں گے تو یہ بنے گا دہلاویون، یعنی دہلی سے اسم منصوب دہلیون اور دہلاویون دونوں ہی درست ہیں۔ اسم منصوب کا ساتواں قاعدہ ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی کو حذف کر دیا گیا ہو تو نسبت کے وقت وہ واپس آ جاتا ہے۔ جیسے اخن سے اخاویون اور ابن سے ابویون بنے گا، دمن سے دماویون بنے گا۔ قاعدہ نمبر 8 یہ بیان کیا گیا کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے، یعنی جتنے بھی ہم نے قواعد اور اصول پڑھے ہیں ان میں سے کوئی بھی قاعدہ اس میں نہیں لگتا۔ جیسے مثال دی گئی ہے، نورن سے نورانیون، حقن سے حقانیون، رئی سے رازیون، بادیتن سے بدویون۔